إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو اس سے وابستہ ہونے والوں اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ داعی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ آگے چل کر وسعت آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ جب تک امت اس بات پر عمل کرتی رہی، امت میں خیر و فلاح اور بھلائی رہی، مگر پھر کچھ عقل پسند لوگوں کے عقل پسندوں کے کئی گروہ بن گئے جنہوں نے عقائد و احکام، اصول و فروع کو اپنی عقلوں سے ناپنا شروع کر دیا، پھر اپنے اپنے حلقے بن گئے، جس کی وجہ سے امت پستی کے غار میں گرنے لگی۔ امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مدینہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگو لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح اولها، فرماتے تھے اس امت کا آخر اسی چیز سے درست ہو سکتا ہے جس سے پہلے لوگ درست ہوئے، کہ خالص
کتاب و سنت کے ساتھ ہی۔ مگر میرے بھائیوں دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ ہیں، اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے قیاسات، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صحیحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، اس نے اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی۔ کیوں کہ مالک فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے دین کے معاملے میں، مگر وحی الہی سے جو ان پر نازل ہوتی ہے اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری صرف آپ کی زندگی تک محدود نہیں تھی، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے لیے آپ کی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، کیونکہ مالک فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، بلکہ ایک مقام پر اللہ احکم الحاکمین اپنی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا مان نہ لیں، پھر جو فیصلہ آپ کریں دل میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر خم تسلیم کر دیں، گویا کہ اطاعت و رسول اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان بھی ہے تو اطاعت نہیں ہے، تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ اطاعت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بنیادی تقاضوں میں ایک تقاضا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لوگو انی قد ترکت فیکم ما ان استعصمتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، امت مسلمہ میں اتحاد کی ضرورت اور اہمیت محتاج بیان نہیں ہے، محتاج وضاحت نہیں ہے۔ فرقہ واریت اور گروہ بندی نے دین و دنیا کے لحاظ سے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس لیے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی اللہ ذوالجلال کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو تفرقہ اور گروہ بندی سے منع کر کے حبل اللہ قرآن مجید پر متحد رہنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کریم نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لہذا جس رسی کو تھامنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان، کتاب اللہ اور سنت صحیحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ آج بھی اگر ہم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں تو اسی بات پر اتفاق ہو سکتا ہے، مگر اگر ہم یہ کہیں میرے بھائیو دوستو
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اور سنت رسول وہ ہے خواہ کسی امام کے ذریعے آئے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے ذریعے آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت آتی ہے، اسی پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صحیح سنت کا علم ہو جانے کے بعد بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح فرمان کتاب اللہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اس کے بعد بھی اگر بندہ یہ کہے کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے جو کچھ فرمایا ہماری فقہ میں یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، یہ طرز عمل امت میں خرابیوں اور امت میں انتشار کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنت کا معنی طریق ہے، راستہ ہے۔ محدثین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل اور ہر تقریر کو سنت کہا ہے، اور اسی طرح حدیث کا لفظی معنی جدید بھی ہے اور حدیث کا لفظی معنی گفتگو بھی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غیرے، فرمایا ان کے پاس مت بیٹھو جب حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ حدیث کا معنی خبر، واقعہ اور قصہ بھی ہے، جیسے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی، لیکن اصطلاح میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول، فعل، تقریر اور وصف کا نام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے تمام معاملات میں کرنی فرض ہے، کیونکہ بحیثیت دین آپ نے جو کچھ فرمایا وہ وحی الہی ہے، اس لیے آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا، اور اس سے گریز کرنا یہ منافقین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر شخص کے ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد رسول اللہ کے ساتھ اپنی ماں، اپنے باپ، بلکہ سارے جہان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر ہستی سے بڑھ کر محبت کے لائق ہیں، محبت کے مستحق ہیں، لیکن ماد دل سے محبت کافی نہیں ہے جب تک اس کا اظہار انسان کے جسم پر نہ ہو، انسان کے عمل پر نہ ہو۔ خالی خولی محبت، میرے بھائیوں، دوستو، خالی خولی محبت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے بندہ دعویٰ محبت کا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر، آپ کے حکم پر عمل نہ کرے تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہیں۔ لہذا اگر کوئی متبع سنت نہیں ہے، یاد رکھیے وہ لاکھ دعوے کرے لیکن وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیے کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا، اس کو منو عن آگے پہنچایا اور اس پر عمل کیا۔ اس لیے بھائیو، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ ان کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہو، معاشرتی زندگی کے ساتھ ہو، کاروبار لین دین کے ساتھ ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کی جائے، اور وہ محبت جو سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہ سکھلائے، میرے بھائیوں دوستو، وہ ماذ دھوکہ اور فریب ہے، اور وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ سکھلائے، آپ کی پیروی نہ سکھلائے، وہ ماذ جھوٹ اور نفاق ہے، اور وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے آداب نہ سکھلائے، وہ ماذ دکھلاوا ہے اور ریا ہے۔ اصل محبت یہ ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اتار کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا خود فانتفع بہذا، انگوٹھی کو پکڑ لو، پہننا منع ہے، استعمال کرنا، اس سے فائدہ حاصل کر لو، یعنی اس کو بیچ دو یا اپنی بیوی کو ہدیہ کر دو۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے محبت، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ فرمایا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کر اس کو پھینک دیا ہے، اب میں اس کو نہیں پکڑوں گا۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں دوستو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی محبت ہے، جب کوئی شخص آپ کے بارے میں کہے یہ آپ نے فرمایا ہے، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فانہ من یکذب علی یلج النار، فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ باندھو۔ آج بے شمار لوگ، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ میٹھی میٹھی سنتے ہیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگاتے ہیں، حالانکہ آپ نے فرمایا لوگو میرے متعلق جھوٹی بات نہ کہو، جس نے میرے متعلق جھوٹی بات کہی فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا ان قریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جھوٹی روایتیں گھڑ کر میرے ذمے لگا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور آج کل تو بے شمار ہیں، یہ فیس بک پر دیکھ لیجئے، واٹس ایپ پر دیکھ لیجئے، نت نئی نئی روایتیں، نت نئی نئی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہیں، اور بعض اوقات کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی، ایسی بنا بنا کر، اور کہتے کیا ہیں وہ جی ہم لوگوں کو دین کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے لیے کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا تھا لوگ آئیں گے وہ میری سنت کا انکار کریں گے اور کہیں گے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ دوسری ہجری میں خوارج اور معتزلہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا، ائمہ مسلمین نے ان کے خروج کو ائمہ مسلمین نے اس فرقے کے بارے میں بتلایا کہ یہ لوگ دین سے خارج ہیں۔ اسی طرح ہمارے متحدہ ہندوستان میں سب سے پہلے جن لوگوں نے عقل کے ذریعے دین کو ناپا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، آپ کے فرامین، آپ کے معجزات کا انکار کیا، وہ سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے اپنے عقل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، وہ حدیث کو مانتے تھے لیکن بعض احادیث کا انکار بھی کیا، معجزات کا انکار کیا، فرشتوں کے وجود کا انکار کیا، اسی طرح تجارتی سود کی حرمت کا انکار کیا، پردے اور دیگر معاملات کا انکار کیا۔ وہ ان حدیثوں کو نہیں مانتے تھے جو ان کی عقل کے مطابق نہیں چلتی تھیں۔ اس کے بعد پھر اور لوگ آئے، آخرکار مولوی عبداللہ چکڑالوی اور غلام احمد پرویز نے اس جھنڈے کو اٹھایا اور منکر حدیث یہ مشہور ہوئے۔ کویت کی وزارت اوقاف نے سعودی عرب کے مفتی کرام
شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو دین سے خارج قرار دیا، کیونکہ جو سنت کو نہیں مانتا، سنت قرآن کریم کی تفسیر ہے اور سنت بھی اسی طرح اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے جس طرح قرآن کریم پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا جو ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا اس کی تشریح بھی آپ بتلا دیں، اس کی تفسیر بھی آپ بتلا دیں۔ قرآن کریم میں ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کریں؟ سنت بتلاتی ہے، سنت اس کی تحدید کرتی ہے، نماز کی کون سے اوقات ہیں، نماز کی رکعات کون سی ہیں، ان میں کون سے اذکار ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، قولی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین فرمائے، اسی طرح فعلی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھلایا، اور تقریری سنت وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے تعلق کے ساتھ بھی سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ ذوالجلال سے ڈرو، اور اللہ مالک فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، فرمایا معروف زندگی کے ساتھ، معروف طریقے کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بتلائی۔ قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع ید السارق فی ربع دینار، 1/4 دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ کویت کا دینار نہیں ہے، یہ عربی دینار ہے جو سونے کا ہوتا تھا۔ اسی طرح سنت بعض چیزوں میں اضافہ کرتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح المرأۃ علی عمتها او خالتها، فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرنا منع ہے جس کی پھوپھی یا خالہ اس کے نکاح میں ہو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، صحیح اور ضعیف کے لحاظ سے بھی سنت کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے صحیح سنت، ایسی روایت جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں اور وہ شذوذ و علت سے پاک ہو، یہ روایت اہل علم کے اتفاق کے ساتھ قابل حجت ہے۔ اسی طرح دوسری حسن روایت، وہ بھی صحیح ہے، اور ضعیف روایت جس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں اور یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، اور اس روایت کے بارے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کہیں وہ ضعیف روایت یا من گھڑت موضوع روایت بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جھوٹ تو نہیں لگا رہا۔ میرے بھائیو دوستو، سنت ہی وہ راستہ ہے جس سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل من یعبا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بد نصیب ہے جنت کا دروازہ کھلا ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوتا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی زندگی کے تمام معاملات میں، تمام احوال میں، اس کی صبح بھی، اس کی شام بھی، اس کا پورا دن، اس کی رات میرے طریقے کے مطابق بسر ہوئی، فرمایا وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، جو میں نے فرمایا، جو میں نے کیا اس کے مخالف کیا، فرمایا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور جنت میں
جانے کے لیے میرے بھائیوں دوستو اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احوال میں تمام اعمال میں اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو پھر اس کے لیے خوشخبری سن لیجئے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا جنت میں ساتھ نصیب فرما دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو اور سنت وحی الہی ہے، سنت وحی الہی ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے بلکہ وحی الہی سے بولتے ہیں۔ فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور حکمت بھی نازل فرمائی۔ فرمایا اور امام شافعی فرماتے ہیں حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح قرآن اللہ نے نازل فرمایا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانا۔ فرمایا قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے، پھر اس کا بیان اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمے ہے۔ اس لیے حسان بن عطیہ اور امام اوزاعی فرمایا کرتے تھے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سنت بھی نازل فرمایا کرتے تھے جیسے قرآن نازل کرتے تھے فرماتے تھے، اور سنت کی بھی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے دیتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں بھی جبریل ہی سکھلایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو سنت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، سب سے پہلے اخلاص، بندہ وہ کام کرنے میں مخلص ہو، اس میں ریا دکھلاوا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ بہت بڑا کام کریں مگر اس پر سنت کی مور نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لیجئے میرے بھائیوں، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرمایا جو بندہ کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا نہ ہی وہ کام میں نے کیا، فرمایا وہ عمل مردود ہے۔ اللہ ذوالجلال ایسے عمل کو نہیں کرتے۔ بے شمار کام آج وہی ہم کر رہے ہیں جس کا نہ کتاب اللہ میں حکم ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ میلاد ہے، یہ برسیاں ہیں، یہ میرے بھائیوں دوستو مرنے پر کل ہے، یہ ساتہ ہے، یہ 40واں ہے۔ اسی طرح بے شمار کام بدعات بے شمار ہو چکی ہیں، لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من عمل عملا، کوئی بندہ بھی کوئی عمل کرے لیس علیہ امرنا، اس پر ہم نے حکم نہیں دیا، ہمارے عمل کی اس پر ہماری بات کی اس پر مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو اللہ ذوالجلال ہمیں رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر بن خطاب تشریف لائے تو رات کے ورقے ان کے پاس سے، یا رسول اللہ ان میں بھی تو اچھی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا عمر امتحوقون انتم کما تحوقت الیہود والنصارى، عمر کیا تم اس طرح اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کہ دین ناقص ہے جس طرح یہودی عیسائی اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑے تھے؟ لوگو لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس ایک واضح شریعت لے کر آیا ہوں، روشن شریعت لے کر آیا ہوں۔ ولو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے میری پیروی کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستو ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صحیحہ محفوظ ہیں، قیامت تک کے لیے آپ قرآن کریم کا سادہ ترجمہ پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھیں، انشاءاللہ زندگی کے لیے ہماری کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کانہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ لوگو میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، واضح دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی صبح کی طرح روشن ہے۔ فرمایا اس سے وہی گریز کرے گا جس نے ہلاک ہونا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جو جان بوجھ کر میرے ذمہ جھوٹی بات لگائے وہ بات میں نے نہیں کہی۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو آج کل لوگ ایک بات آتی ہے فوراً آگے شیئر کر دیتے ہیں، پہلے اس کی تحقیق کیجیے آیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ نہیں، پھر شیئر کیجیے۔ ورنہ اگر آپ نے اس کو ایسے ہی شیئر کر دیا اور وہ حدیث من گھڑت ہوئی، وہ موضوع حدیث ہوئی، وہ ضعیف حدیث ہوئی، تو پھر آپ بھی اس وعید میں آ جائیں گے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کی مکمل محبت کی نشانی ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ ذوالجلال بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فرمایا میری اتباع اور فرما برداری کرو، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ سنت کی اتباع اللہ کی رحمت محبت اور اسی کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور سنت کی اتباع سے کامیابی ہدایت اور بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور سنت کی اتباع سے اللہ کی مدد عزت اور کامیابی حاصل ہے، اور سنت کی تابعداری سے بندے کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور خیر حاصل ہوتی ہے۔ تو سنت کی اتباع سے بندہ خواہشات کی تابعداری سے دور رہ کر صرف اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور سنت کی تابعداری سے بندے کو اپنا اجر بھی ملتا ہے، اور جن کو وہ سنت پر لگا دیتا ہے اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور میرے بھائیو، ابو عثمان فرماتے تھے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قول اور فعل سے عمل کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کی زبان پر حکمت جاری کر دیتے ہیں، اور جو خواہشات نفس کے مطابق بولتا ہے اس کی زبان پر بدعت جاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے زندگی کے تمام احوال میں۔ مگر ہماری تو حالت یہ ہے میرے بھائیو، غصہ نہ کرنا، مگر میں کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں تو اپنا چہرہ بھی رسول اللہ کے مطابق بنانے میں شرم آتی ہے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چہرہ بنا لیں، آپ کے لباس کے مطابق اپنا لباس بنا لیں۔ آج بہت سارے بھائی نماز کے لیے آتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، حالانکہ لباس کا معنی وہ کپڑا ہے جو ساتر ہو، جس سے جسم کا ابھار نظر نہ آئے، مگر مردوں اور عورتوں کی حالت بالکل ایسی ہو چکی ہے، ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسی بھی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، فرمایا بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔
اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال میں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ میرے بھائیوں اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ گزشتہ جمعرات کو ہمارے بڑے ہی پیارے عزیز دوست مولانا عبدالرشید بلتستانی وفات پا گئے ہیں یہاں کویت میں ہی، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے بچوں کو بھی صبر جمیل عطا فرما، ہر قسم کی آزمائشوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم